السلام علیکم. جماعت صدیقی DT آرٹ شکاگو. آج میں نے ایک مضمون لکھا تھا اخبار کے لیے تقریباً 8 سال پہلے. آج میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ایک مسافر بردار بحری جہاز تھا. سمندر کا سینہ چیرتا ہوا اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا. تقریباً اس میں 250 کے قریب مسافر سوار تھے اور زیادہ تر تعداد جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی. سمندر بہت پرسکون تھا لیکن جہاز کا عملہ بہت بے چین تھا. ان کے چہروں پر پریشانی کے سائے لہرا رہے تھے اور وہ دوربین آنکھوں سے لگائے دیکھ رہے تھے کہ دور سے ایک طوفان چلتا چلا آ رہا ہے اور وہ اتنی تیزی سے قریب ہوتا جا رہا تھا کہ ان کے پاس اب اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ کچھ حفاظت کے لیے کچھ کر سکتے اپنے. دیکھتے دیکھتے طوفان نے ان کو آ لیا. خوفناک ہوا کے شور اور پانی کے تھپیڑوں میں جہاز ادھر ادھر ڈول رہا تھا. وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. لہذا جہاز کو خدا کے حوالے کر دیا انہوں نے. دوسرے صورت میں پانی کے حوالے کر دیا اور خدا سے امید لگا لی کہ اب وہی ہمیں بچا سکتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد طوفان کا زور کچھ کم ہوا اور سمندر میں بھی آہستہ آہستہ ٹھہراؤ آنا شروع ہوا. اب اس کے بعد انہوں نے جہاز کے عملے نے جب جہاز کے نقصانات کا جائزہ لینے کی کوشش کری تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وائرلیس کا نظام مکمل تباہ ہو چکا تھا. اس کے علاوہ جہاز کے اندر پانی بڑھنا شروع ہو گیا تھا اور جہاز کو نہیں بچایا جا سکتا تھا کیونکہ وہ آہستہ آہستہ ڈوبنے کی طرف تھا. آپ اسے ڈوبتے دیکھ کر بہت پریشان ہوئے. ظاہر ہے اسے کوئی نہیں بچا سکتا تھا. لہٰذا انہوں نے کیا کیا، جلدی جو حفاظتی کشتیاں ہوتی ہیں ان کو سمندر میں اتارنا شروع کیا اور لوگ جو تھے اس میں جانے لگے. وہ ایک پائلٹ سیڑھی ہوتی ہے جو رسیوں کی ہوتی ہے جس سے جو لٹکاتے ہیں اور ان رسیوں کے ذریعے، رسیوں کی سیڑھی کے ذریعے جو ہے وہ بوٹوں میں جاتے ہیں. تو جلدی انہوں نے جو ہے نا ان کو اتارنا شروع کیا اور وہ کشتیوں میں سوار ہونے لگے. لیکن یہ ہے کہ جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے اور طوفان آتا ہے اور جہاز ڈوب رہا ہوتا ہے تو افراتفری پھیل جاتی ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ ڈوب جاتے ہیں. سب کو نہیں بچایا جا سکتا لیکن کچھ لوگ جو کشتیوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور اگر ان کی کشتیاں ساحل تک پہنچ گئی تو وہ بچ جاتے ہیں. بہرحال کئی مسافر جو تھے وہ جلدی میں کشتیوں میں سوار ہونے کی وجہ سے بھاگ دوڑ میں سمندر میں گر گئے اور سمندر کی نظر ہو گئے. ایک کشتی ایسی تھی جس میں جو لوگ سوار ہوئے اتفاق سے وہ سب مسلمان تھے. تقریباً کوئی 25-30 افراد تھے جو مسلمان تھے. اب جو ہے انہوں نے سمندر کے رحم کرم پر کشتی کو ڈال دیا اور وہ کشتی جو تھی ایک طرف رواں دواں ہو گئی. کچھ نہیں پتا تھا کہ کہاں جا رہے ہیں. کوئی سمتوں کا تعین نہیں، کچھ نہیں. کوئی ان کے پاس کوئی ایسا ڈیوائس نہیں تھی کہ جس سے معلوم کرتے کہ وہ کس سے جا رہے ہیں. بس وہ ہوا کے رخ پر جو ہے کشتی چلی جا رہی تھی. اب وہ کشتی چلی گئی، رات ہوا دن ہوا، بھوک اور پیاس سے ان کی حالت بری تھی اور وہ تقریباً نقاہت کی وجہ سے غنود کی ان پر طاری ہو گئی تھی. اور ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کی کشتی کسی ساحل کے قریب جا رہی ہے، لیکن اس وقت تک ان کو ہوش کھو رہے تھے وہ لوگ. بس ان کو اتنا پتہ چلا کہ وہ ساحل کے قریب ہے، کچھ لوگ بھاگتے ہوئے کشتی کی طرف آ رہے ہیں اور وہ ان کو جو ہے اپنے گھروں میں لے گئے. یہ ایک چھوٹی سی بستی تھی جو کہ پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی اور پہاڑوں کے پیچھے خوفناک جنگل تھا اور سارے مرد، خواتین، بچے سب ساحل پر جمع ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ اس طرح سے کوئی کشتی آئی ہے جس میں لوگ آئے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ دنیا سے بالکل وہ جو بستی تھی کٹی ہوئی تھی. اور یہ ان کی زندگی کا پہلا اور انوکھا واقعہ تھا کہ
سمندر کی طرف سے کوئی جو ہے ان کی بستی میں آیا تھا۔ فوری طور پر انہوں نے کیا کیا کہ ایک ایک آدمی کو ایک ایک خاندان جو ہے وہ لے گیا اپنے اپنے گھروں میں، اور انہوں نے ان کی تیمارداری شروع کر دی۔ اب جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے معلوم کرنے کی کوشش کری کہ وہ کہاں ہیں، مگر کوئی مثبت جواب نہ مل سکا۔ ان بستی والوں کی زبان بھی بڑی عجیب تھی، جو کہ ان مسافروں نے آج تک نہیں سنی تھی۔ وہ ان کی اپنی بنائی ہوئی ایجاد کری ہوئی زبان تھی، کیونکہ زبانیں اسی طرح سے بنی ہیں کہ جہاں پر جو لوگ تھے جن کا رابطہ کسی دوسرے سے نہیں تھا، تو انہوں نے خود زبان ایجاد کری اور مختلف زبانیں وجود میں آئیں۔ بہرحال تو یہ جو تھے، اب انہوں نے اشاروں کرایا اسے جو ہے، اور زمین پر لکیر وغیرہ بنا کر ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کی، اور پھر ان کو پتہ چلا کہ اس بستی کا تعلق جو ہے وہ باقی دنیا سے بالکل بھی نہیں ہے۔ جن پہاڑوں سے بستی گری ہوئی تھی، ان پہاڑوں کے پیچھے گھنا اور خوفناک جنگل تھا، جنگلی جانوروں اور حشرات الارض کی بہتات تھی۔ اگر کوئی اس طرف جاتا بھی تھا تو واپس زندہ لوٹ کر نہیں آتا تھا، یعنی پہاڑوں کے پیچھے جہاں پر جنگل تھا۔ سامنے ایک وسیع سمندر تھا جس کے میلوں دور تک جہاز گزرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، وہاں سے کوئی جہاز نہیں گزرتے تھے۔ لیکن اس بستی میں ضروریات زندگی کی ہر چیز موجود تھی۔ یہ لوگ کاشتکاری بھی کرتے تھے، اناج، سبزیاں، فروٹ اور اگاتے تھے، بھیڑیں بکریاں بھی پالی بھی تھیں۔ ان لوگوں نے بستی والوں سے سوال کیا کہ یہ سب چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ تو وہ لوگ ان کو سمندر کے ایک حصے کی طرف لے گئے جہاں پر مختلف اشیاء کا ڈھیر لگا ہوا تھا، جس میں ٹوٹے ہوئے جہازوں کا ملبہ بھی تھا شامل تھا۔ بہرحال یہ بہت ہی پرامن اور خوبصورت بستی تھی جہاں کبھی کوئی کسی سے لڑتا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ بہت امن سے رہتے تھے یہ لوگ، اور ہنسی خوشی سب ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، بیماری میں دوسروں کی تیمارداری کرتے تھے۔ ایک بڑی عجیب بات یہ تھی کہ یہاں پر کوئی حاکم نہیں تھا، نہ کوئی بادشاہ، نہ لیڈر، اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی ان کے اوپر حاکم ہو۔ سب برابر تھے، اپنے بزرگوں کا کہا مانتے تھے، ان کی بات پر عمل کرتے تھے، لہٰذا لیڈر ٹائپ کی کوئی چیز نہیں تھی، اور شاید اس بستی کے امن کی وجہ بھی یہی تھی۔ جہاز کی یہ 25-30 مسافر مسلمان تھے، ان کو نماز بھی پڑھنا ہوتی تھی، تو انہوں نے نماز کے اوقات جو تھے وہ سورج کی چال سے اور ستاروں کے اس سے جو ہے بہرحال مقرر کر لیے تھے۔ لیکن ایک بڑی سنگین صورتحال پیدا ہو گئی شروع میں، پیچیدہ صورتحال جسے کہنا چاہیے، اور وہ یہ تھی کہ یہ سب جو تھے نا مختلف فرقوں کے لوگ تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کوئی بھی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے راضی نہیں تھا، یعنی دل میں کدورتیں باقی تھیں، لہذا سب علیحدہ علیحدہ اپنی نمازیں ادا کرتے تھے۔ بستی والے ان کو نمازیں پڑھتے وقت بڑی دلچسپی سے دیکھا کرتے تھے۔ تمام بچے، عورتیں، مرد سب جمع ہو جاتے تھے، دیکھتے تھے یہ کیا کر رہے ہیں لوگ۔ اور جب یہ ان لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھئی، کیونکہ یہ لوگ مذہب سے بالکل ناواقف تھے، ان کا کوئی مذہب نہیں تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مذہب کیا چیز ہوتی ہے۔ جب وہ ان نمازیوں سے پوچھتے تھے کہ تم لوگ یہ کیا کرتے ہو، تو ان کو مذہب کے بارے میں بتایا جاتا تھا، کسی طرح سے یہ لوگ سمجھاتے تھے ان کو۔ اس کے باوجود وہ خدا کے وجود سے بالکل ہی نابلد نہیں تھے۔ ایک بزرگ کے مطابق جب ان پر کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ بیچارگی میں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، جیسے خدا سے مدد مانگ رہے ہوں۔ اسی طرح خوشی میں بھی آسمان کی طرف خود بخدا ہاتھ اٹھ جاتے تھے، جیسے شکر ادا کر رہے ہوں۔ مطلب بے شک خدا کا وجود جو ہے، اس کی پہچان زمین کے چپے چپے پر ہے۔ وہاں پر بھی جہاں مذہب نہیں پہنچ سکا، ایسے علاقے کے جہاں مذہب نہیں پہنچ سکا، جہاں انسان نہیں پہنچ سکا، ایک بستی ہے، لوگ رہ رہے ہیں کچھ، اور وہ مذہب سے ناواقف ہے، لیکن وہاں بھی ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی تصور ہے جس کی وجہ سے وہ
جب مصیبت آتی ہے تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور خوشی میں بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں. کئی لاشعور میں یہ چیز ہے. ایک مرتبہ ایک ضعیف آدمی ان کو نماز پڑھتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. نماز کے سے فارغ ہونے کے بعد ان کے قریب آیا، اور وہ آدمی انگلش بول رہا تھا، لیکن بڑی عجیب طرح سے انگلش بولتے ہوئے ان سے اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو روزانہ عبادت کرتے دیکھتا ہوں، جس طرح سے تم نے بتایا کہ تمہارا خدا ایک ہے، تمہاری نماز بھی ایک جیسی ہے، پھر تم لوگ الگ الگ کیوں عبادت کرتے ہو؟ ایک ساتھ مل کر کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر اس نے زمین پر ایک خاکہ بنایا جس میں ایک جماعت کا تصور تھا، سارے لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، اس طرح سے اس نے بنایا. پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہیں یہ سب کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے کہا کہ جب میں 11 سال کا تھا تو اس وقت جو تم لوگوں کے ساتھ ہوا ہے وہی حادثہ میرے ساتھ ہوا تھا. کشتی میں لوگ سوار ہوئے، میں بھی تھا، اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا، مجھے نہیں پتہ چلا کیا ہوا، اور وہ کشتی کے جو باقی لوگ تھے وہ کہاں گئے. لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو اس ساحل کے اوپر دیکھا، پھر یہ لوگ مجھے لے گئے، اور جب سے میں یہیں رہ رہا ہوں، اور آج تک اس طرف کوئی جہاز نہیں ہے. لیکن میرے ذہن میں ہلکا سا تصور ہے کہ میں نے یہ نماز کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں اور اس کے بارے میں سنا تھا. اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ تم نے پھر ان لوگوں کو مذاہب کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ اس نے کہا کہ میں 11 سال کا تھا، بہت خوفزدہ تھا، اور میں ان لوگوں سے بھی ڈرا ہوا تھا ان کے بعد، لیکن میں خاموش رہا، اور میں آج تک میں خاموش ہی رہا کہ جس طرح سے زندگی گزر رہی ہے گزرنے دو. تو جو اس نے دیکھا، اس نے جب یہ بتایا کہ سب لوگ اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں، یہ میں نے مطلب سنا ہوا تھا، کیونکہ بالکل اس نے ایک جماعت کا نقشہ بنا دیا تھا. جب دل برائی سے پاک ہو، اس میں محبت، خلوص اور سچائی ہو، اور بھائی چارے کا احساس ہو، تو ایسے دل میں جماعت کا تصور خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. تو اس بزرگ کی بات سن کر سب شرمندہ تو بہت ہوئے، لیکن انا اور ضد بھی آڑے آ رہی تھی. سب کے فرقے علیحدہ علیحدہ تھے. آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ان کی سوچ میں تبدیلی آنا شروع ہوئی، کیونکہ ان کا کوئی لیڈر نہیں تھا. ہر فرقے والے کا کوئی ایک لیڈر نہیں تھا جو ان کو کیسٹ سناتا، جو سی ڈی میں ان کو بتاتا، جو مجالس کر کے ان کو کہتا کہ ہم صحیح ہیں باقی سب غلط ہیں. ایسا کچھ نہیں تھا. تو آہستہ آہستہ ان کی سوچ میں تبدیلی آنا شروع ہوئی، کیونکہ ان کو کسی دوسرے فرقے سے بزدل کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور تو ان کی سوچ کا زاویہ بدلا، اور آہستہ آہستہ شدت اختیار کرتا گیا. وہ سب آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے اور یہ فیصلہ کیا کہ جس کا جو بھی فرقہ ہے، ہم سب ایک اللہ اور ایک کتاب کو ماننے والے ہیں، لہذا اپنے دل سے تمام نفرتیں اور قدورتیں نکال کر متحد ہو جائیں اور اچھے برے کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں. اب یہاں تک آنے کے بعد جب یہ سب انہوں نے کہہ دیا، تو باقی دنیا کے جو لوگ ہیں، کیا وہ بھی کسی مصیبت کے انتظار میں ہیں کہ جب کوئی مصیبت آئے، کوئی آفت آئے تو سوچ میں تبدیلی پیدا ہو؟ اس سے پہلے تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی سوچ میں. ایک بات میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ مسلمانوں کے 72 فرقے ہوں گے. لفظ مسلمانوں کے 72 فرقے ہوں گے، یعنی وہ مسلمان ہی ہوں گے، لیکن انہوں نے 72 فرقے ہوں گے. کون سا فرقہ صحیح ہے اس کے بارے میں نہیں بتایا. ہاں یہ سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک فرقہ جو ہے وہ صرف صحیح ہوگا، لیکن کون سا ہوگا یہ کسی کو بھی نہیں پتا. اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ بھی بتاتا اور ہمارے نبی بھی بتاتے، لیکن نہیں بتایا. اور لگ مسلمانوں میں 72 فرقے ہوں گے، یعنی یہ تمام فرقے اسلام کے دائرے میں ہی ہوں گے. اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں، کوئی فرقہ کون
کافر ہوگا، کوئی اسلام سے خارج ہوگا، کوئی اسلام میں رہے گا، کوئی کس کو جنت ملے گی، کس کو دوزخ ملے گی. ان چیزوں کا سے کی طرف نہیں جا رہا میں، کیونکہ ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ دوسرے فرقے کا جو شخص ہے یہ جہنمی ہے، یا اس فرقے کا یا میرے فرقے کا شخص جو ہے وہ جنت میں جائے گا. میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی بھی دنیا کا آدمی نہیں کہہ سکتا کسی دوسرے کو کہ یہ دوزخ میں جائے گا اور یہ جنت میں جائے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس کا فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے. اور ہم اس طرح سے مطلب ایک دوسرے کو کہا کرتے ہیں جیسے اس کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاتھ میں اتھارٹی دی گئی ہے کہ ہم جس کو چاہیں کافر کہہ دیں، جس کو چاہیں مسلمان کہیں، جس کو چاہیں دوزخ میں بھیج دیں، جس کو چاہیں جنت میں بھیج دیں. سمجھ نہیں آتا. اگر یہ سب ہم پہلے ہی طے کر لیتے ہیں، ہمیں پہلے ہی سے پتہ ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ شخص دوزخ میں جا رہا ہے، یہ شخص جنت میں جا رہا ہے، یہ شخص جو ہے اس کا فرقہ صحیح نہیں ہے، اس کا فرقہ صحیح ہے، تو پھر بھائی یہ سب یوم حساب، یہ گناہ ثواب اور ان سب کی کیا ضرورت تھی؟ جب پہلے ہی فیصلہ ہو گیا، ہمیں معلوم ہے، تو پھر یہ ساری چیزوں کی کیا ضرورت ہے کہ یوم حساب ہوگا، وہاں گناہوں کا اور ثواب کا فیصلہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے بتایا جائے گا کہ کون جنتی ہے کون دوزخ میں. تو جب ہمیں ابھی سے معلوم ہے تو پھر ان سب کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم تو خود ہی فیصلہ کر کے سزا دے دیتے ہیں. ہم فرقوں کی بنیاد پر قتل بھی کر دیتے ہیں، ہم خود ہی مار دیتے ہیں. مطلب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا، ہم جو چاہے کریں. قتل و غارت، نفرتیں، بہتان تراشیاں، اور یہ سب دنیا کے سب سے اچھے مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں جو یہ سب کر رہے ہیں. فرقوں کی بنیاد پر عالموں کا قتل، لوگوں کا قتل، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور اگر کوئی آدمی اس پر کچھ کہتا ہے، اس کو کفر کا فتویٰ بھی لگانے والے موجود ہیں، جس کو چاہے کافر کہہ دیں. میں یہ بات کر رہا ہوں تو شاید بہت سارے لوگ جو ہے وہ مجھے بھی مطلب کہہ دیں کہ یہ تو لادین ہو گیا ہے، اس کو تو مذہب کے بارے میں نہیں معلوم، یہ تو مسلمان آئے نہیں. بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس پیار محبت سکون سے کسی دوسرے کو سمجھایا جائے، نہ کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ کہہ دیں، آپ کا فرض ہے، آپ کہہ دیں، آپ کی ذمہ داری آپ نے پوری کر دی. اس کے بعد وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ جانے، اس کا اللہ جانے. اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پہ. آپ کو جو سمجھانا تھا، آپ نے جو کوشش کرنی تھی آپ نے کر لی. تو آپ اللہ پہ چھوڑ دیں کہ یا اللہ میں نے کوشش کری اس کو سمجھانے کی، اس کی سمجھ نہیں آیا، تو جانے اور نہیں جانے. قتل کرنے کا کیا جواز ہے؟ بہرحال آج کے لیے اتنی کافی ہے. اللہ حافظ.